السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم اور بزرگ اور دوستوں، یہ معاشرے کے اندر انسان اتنا گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیاوی مسائل کے اعتبار سے اگر کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ مسئلہ پیش آیا تو فوراً ہمارا یقین ایسا بن جاتا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کرا دیا، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، جس سے اپنی نہیں بنتی فوراً اپنا ذہن ان کے اوپر کام کرتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ اور ہم غیر ضروری اپنا ذہن ایسا بنا لیتے کہ ہمیں کوئی کچھ کرا دیا، فلاں شخص کا ہاتھ ہے، فلاں وہ ہے، یہ ہے، ان سے جو ہے ہم قطعی تعلق کر لیتے، ہم اس سے منہ موڑ لیتے، اس سے ہماری بات چیت بند ہو جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ایسے مسئلوں سے ہم محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ جب انسان جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب ایمان میں داخل ہو گیا تو اس کو اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم خود جو ہے اپنی حفاظت کر لے سکتے ہیں۔ بس توکلت علی اللہ، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور کوئی ایسے مسئلے جیسے جنات کا مسئلہ ہو، شیاطین کا مسئلہ ہو، حاسدین کے حسد سے پریشان ہے، جادو سے پریشان ہے، کوئی ایسے مسئلے سے پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بہترین عمل بتا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم پہلے اس پہ عمل تو کر کے دیکھیں۔ ہم اپنی حفاظت، ہم اپنی بندش، ہم اپنی سیفٹی خود کر لے سکتے۔ وہ کیسے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ مسئلہ ہے، کچھ نظر ہے، کچھ اثر ہے، کچھ جادو ہے، تو ہم اس کی بھی حفاظت اگر کر لے سکتے۔ اگر واقعی ہے رہنے کے باوجود بھی جو ہے ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی آیتوں کے بدولت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں ہمارے سے دور کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی شفا دے دیں گے۔ تو ہم اپنی حفاظت کیسے کر لے سکتے؟ ہم اپنی بندش کیسے کر لے سکتے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی اعتبار سے پڑھنا ہے۔ ٹوٹل میں جو ہے 7 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے۔ پہلے فلق، اس کے ساتھ ناس، پھر پہلے فلق، اس کے بعد پھر ناس،
پہلے فلق پھر اس کے بعد ناس، قل اعوذ برب الفلق مکمل ہونے کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ اسی اعتبار سے 7 مرتبہ ہم کو پڑھنا ہے یہ دونوں صورتیں۔ پڑھنے کے بعد دونوں ہتھیلیوں کے اوپر پھونک لینا ہے، دونوں ہاتھوں پہ پھونک لینا، پھونک لے کے سارے بدن پہ مل لینا۔ انشاءاللہ فجر کے بعد یہ عمل کریں گے روزانہ 7 مرتبہ۔ فجر کے بعد کرنے سے بندہ مغرب تک محفوظ رہتا ہے یہ چیزوں سے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر صبح فجر تک حفاظت میں رکھیں گے۔ اب رہی بات دوسری، انسان کے جسم پہ کچھ مسائل ہے، نظر بد ہے، ٹوکا ہے، جادو ہے، جنات کا اثر ہے، یہ دور ہو جانا، یہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہو جانا، علاج ہو جانا، تو اس کے لیے روزانہ ہم جو ہے عشاء کے بعد روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے اگر کچھ مسئلے ہیں تو اللہ اس کو جو ہے نا شفا دے دے گی، اس کا علاج ہو